السلام علیکم، میں ہوں حسنین، میرے ساتھ عثمان چودھری موجود ہیں۔ آج کا دن بہت اہم دن ہے کیونکہ آج کے دن ہی 5 اگست کا تعین ہوگا، لیکن تحریک انصاف کا اجلاس ہوا کل پارلیمنٹ میں، جنید اکبر کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں اور بہت سی چیزیں طے ہوئیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں، اور تحریک انصاف 5 اگست کو کیا کرنے جا رہی ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج عمران خان سے جا کے 5 اگست کے حوالے سے یہ جو پلان یہاں طے ہوا یہ عمران خان کو بتایا جائے گا۔ اب عمران خان کیا یہی پلان اپروو کرتے ہیں یا کوئی دوسرا پلان بتاتے ہیں، یہ میٹر کرتا ہے۔ سو آج ایک تو توشہ خانہ 2 کا ٹرائل ہے، وہ ہے، اس کے بعد جو ملاقات ہوتا ہے فیملی ملاقات، اس کا بھی دن ہے۔ آج لیما خان کو تو نہیں جانے دیتے، ان کی بہنیں جائیں گی، ملاقات کریں گی، تو یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اہم بڑی پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ اس دفعہ تحریک کو جو لیڈ کریں گے وہ محمود اچکزئی کریں گے، اور ان کی جو رہنمائی کریں گے وہ علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے۔ دیکھیں، تحریک کو لیڈ کرنا تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے یہ بہت اہم تھا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ گنا پور آئے، 12 ضلع کراس کیے، چلے گئے، پھر آئے، چلے گئے، تو ورکرز کو ہمیشہ تنہا چھوڑا جاتا ہے، 5,500 گرفتار ہو جاتے ہیں، 14 شہید ہو جاتے ہیں، تو ایسا کوئی ہو جو ورکر کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو اب تحریک انصاف اپنے اتحادی جو ہیں محمود اچکزئی ان کو سامنے لے کر آئی ہے، تو محمود اچکزئی اب کیا کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے، لیکن پلان جو ہوگا وہ تحریک انصاف کا ہوگا۔ اب کچھ پلان ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلے عثمان چودھری صاحب بتا دیں کہ عثمان صاحب آج کا دن منگل کا دن، آج کا دن ملاقات کا دن، آج کا دن ایک اپروول کا دن، آج کا دن ایک ایسا دن جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو دیکھ رہی ہے، باقی اسٹیبلشمنٹ اس کے علاوہ حکومتی جماعتیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ آج اڈیالہ سے کیا حکم آتا ہے۔ بالکل، انٹرنیشنل میڈیا سمیت ہر شخص کی نظر اس وقت اڈیالہ جیل پر ہے۔ اس سے پہلے آج سپریم کورٹ میں کیس تھا عمران خان کے 9 مئی کے کیسوں کی ضمانت کا، تو وہ بغیر کسی کارروائی کے ملتوی ہو گیا، کیونکہ جو سلمان صفدر صاحب ہیں عمران خان کے وکیل، وہ ہفتے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ابھی عمران خان کی بہنیں ادھر سپریم کورٹ پہنچی ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں پہ کارروائی نہیں ہوئی۔ ابھی وہ اڈیالہ جا رہی ہیں، ہم بھی اڈیالہ جا رہے ہیں، تقریباً سیم ٹائم پہ پہنچیں گے۔ تو محمود اچکزئی صاحب کی آپ نے بات کی، تو میں مایوس تو نہیں کرنا چاہتا پی ٹی آئی کو، لیکن میں نے محمود اچکزئی کو کبھی تحریک کو لیڈ کرتے نہیں دیکھا، نہ ان کو کبھی مومنٹم بناتے دیکھا۔ بلوچستان میں بہت بڑا ایشو ہے مسنگ پرسنز کا، بہت بڑے ایشوز ہیں وہاں پر، لوگوں کے حقوق نہیں ہے، سارا کچھ ہے۔ محمود اچکزئی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے کسی بڑی تحریک کو لیڈ کیا ہو یا 100 بندہ بھی اس کے ساتھ چلا ہو۔ اتنی بڑی پی ٹی آئی کی سپورٹ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، اتنے امپورٹنٹ لیڈران، ان کے باوجود محمود اچکزئی کو لیڈرشپ دے دینا، اپنے یہ تو مذاق ہے۔ تو میرے خیال سے یہ تو پتہ چل جائے گا جب یہ وہ کریں گے، لیکن وہ جس طرح کی شخصیت ہے، دھیمی سی شخصیت ہے، بالکل خاموش طبع، یہ اس طرح کے بندوں کا کام ہی نہیں ہے لیڈ کرنا۔ یہ تو مزاحمت، دیکھیں ایک طرف بات مزاحمت کی ہوتی ہے، اور ایک طرف آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اتنے بڑے ایشوز ہیں، ابھی بھی بلوچ خواتین آ کے بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ روزانہ جا کے بیٹھا جائے، تو ہے یہ تحریک انصاف کا فیصلہ ہے۔ لیکن پلان کیا بات کر رہے تھے، پلان کیا ہے؟ اچھا، پلان کیا ہے؟ دیکھیں جی، پلان جو ابھی تک میرے ریسورسز بتاتے ہیں، پلان یہ ہے کہ جو اناؤنس کر دیا جائے گا یقیناً، پلان یہ ہے کہ اٹک کے مقام سے جو سوابی کے لوگ ہیں وہ وہاں سے روڈ پہ آ جائیں گے، سڑک پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، موٹر وے بند ہو گئی، پشاور والے لوگ پشاور موٹر وے پہ آ جائیں گے جہاں ٹول پلازا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے موٹر وے بند ہو گئی۔ جو ہزارہ ریجن والے لوگ ہیں، یہ جو پہاڑی بنی، یہ جاتا ہے جی بنی گالا کہنے لگا تھا، یہ مارگلا کی طرف سے جو رستہ جاتا ہے وہاں آ جائیں گے، وہ سڑک بند ہو گئی۔ جو کرک کے لوگ ہیں وہ سی پیک پہ آ جائیں گے، وہ بند ہو گئی۔ اسی طرح جو ہیبر ایجنسی کے لوگ ہیں وہ جو تورہم بارڈر کی طرف رستہ جاتا ہے وہاں آ جائیں گے، وہ بند ہو گیا۔ اس طرح یہ تمام پاکستان خیبر پختونخوا سے بند ہو جائے گا۔ اور پنجاب والوں کے لیے بھی یہی پلان ہے کہ آپ نے اپنے شہر بند کر دینے ہیں۔ لیکن جہاں جو مجھے انفارمیشن ملی وہ میں بڑا مایوس ہوا، اور مطلب حیرت ہوئی مجھے کہ یہ کیا ہے، اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ یہ صبح سے لے کے شام تک بند ہے۔ ون ڈے پلان، ون ڈے پلان، او بھائی ون ڈے پلان پہ آپ اپنی اتنی انرجی ضائع کریں، آپ سڑک بند کریں، یہ تو ایسا ہی ہوگا کہ ٹریفک بلاک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس سڑک بند کرنے سے کیا عمران خان کو فائدہ ہوگا؟ یا تو آپ یہ طے کر لیں جی ہم نے اٹھنا نہیں ہے خان کی رہائی تک، یا ہم نے جب تک وہ ہمارے پاس نہیں آ جاتے، جب تک وہ ہماری آ کے بات نہیں سنتے، جب تک وہ ہمارے مطالبات نہیں مانتے، ہم نے اٹھنا نہیں ہے۔
تو تب تو چلو سمجھ میں آیا کہ پلان بڑا زبردست ہے، اور پلان یہ ہے بڑا زبردست، بہت زبردست، بڑا اور زبردست سنیل بھائی یہ پلان نہ صرف زبردست ہے بلکہ بڑا خطرناک ہے، اور یہ ایسا پلان ہے کہ جو ہم پچھلے تقریباً 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس بہت آسان آپشن ہے، 20 لوگ اٹک پل پہ آ جائے، کے پی کے میں آپ کی گورنمنٹ اب بند کر دے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے کیونکہ پھر ریئیکشن بہت سخت آئے گا۔ میں نے کل بھی خرم ذیشان صاحب اور عرفان سلیم صاحب آئے ہوئے تھے، تو آپ نے جو کہا نا کہ 1 دن کا پلان ہے، لیڈران تو کہہ رہے ہیں کہ 1 دن کا پلان ہے، لیکن جو کارکنان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک بیٹھیں گے جب تک عمران خان باہر نہیں باہر نہیں آئے۔ آ جاتے تھے، بالکل کارکنان کو میرے خیال سے اٹھانا بھی پھر مشکل ہو جائے گا۔ بالکل آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لیڈران کہہ رہے ہیں 1 دن کا پلان ہے، کارکنان کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کارکن آتا ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتا ہے، کارکن اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے جانیں دی، تو اگر آپ نے یہی کرنا ہے کہ صبح آنا ہے شام کو چلے جانا ہے، تو پھر میرے خیال سے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اور جو دوسری بات میں کہنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ اگر یہ ایسا پلان ہے کہ اگر یہ وہاں بیٹھتے ہیں تو میں آپ کو پوری وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کے پی کے کی اپنی پولیس کے پی کے ورکرز پہ تشدد کرے گی کہ بھئی آپ یہ جگہ خالی کرائیں، لاٹھی چارج ہوگا، شیلنگ ہوگی اگر یہ کے پی کے کو زیادہ عرصے کے لیے بند کرتے ہیں۔ اس میں علی میر گنڈا پور کو اعتماد میں لے کے، کیونکہ یہاں یہ وہ موقع ہے جہاں پہ علی میر گنڈا پور اور جنید اکبر آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کی ان پہ کارکنان لوگوں پہ جو ادھر کٹھے ہوئے تھے خیبر میں۔ یہی سچویشن پولیس بھی کر سکتی ہے، اور پولیس آئی جی جو ہے وہ علی میر گنڈا پور کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو میں نے جب عرفان سلیم صاحب سے پوچھا کہ کل ایسا ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، انہوں نے بالکل ڈینائی نہیں کیا کیونکہ ایسا پہلے ہو بھی چکا ہے۔ جنید اکبر صاحب نے کہا کہ میں سوابی میں جلسہ کر کے آیا تو اگلے دن سوابی انتظامیہ نے وہاں کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ صرف جلسہ تھا، اگر آپ سڑکیں بند کریں گے، سی پیک بند کریں گے، پوری ٹریڈ بند کر دیں گے تو کے پی کے کی گورنمنٹ سے ریئیکشن آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا پلان ہے، اور یہی وہ پلان ہے جس سے عمران خان باہر آ سکتا ہے، عمران خان باہر آ لیکن اس کے لیے لیکن 1 ڈے پلان نہیں، 1 ڈے نہیں۔ دیکھیں 1 ڈے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے مجھے یاد ہے جب 4 اکتوبر سے پہلے جب علی امین گنڈا پور آئے تھے نا، 4 اکتوبر سے پہلے بھی جب وہ پنڈی میں پروٹیسٹ تھا تو علی امین گنڈا پور کے پی کے سے کافر لے کے آ رہے تھے، بالکل وہاں لیاقت باغ میں پڑا، لیاقت باغ والا، میں وہاں موجود تھا اس پروٹیسٹ میں، جو مارچ آ رہا تھا اس میں موجود تھا۔ تو لوگوں نے بڑی مزاحمت کی، تو پہنچے جی کٹی پہاڑی کے پاس، کٹی پہاڑی کے پاس پہنچے جب، تو تب پھر وہ انہوں نے کہا کہ چلو جی اب دن گزر گیا اب واپس جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کنفرم کر لیں وہاں کارکنان نے 2 گھنٹے علی امین کو روک کے رکھا، نہیں جی واپس نہیں جانا۔ اب یہ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ آئیں صبح شام کو چلے جائیں؟ اس سے بہتر تھا آپ کو جلسہ کر دیں، مطلب یہ وہاں بیٹھ کے سڑکیں بند کر کے، مطلب آپ کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ یا تو آپ کا یہ پکا فیصلہ ہو کہ پکی بند کرنی ہے تو تب بھی چلو سمجھ آئے، لیکن اس طرح نقصان آپ کا اپنا ہوگا، آپ کے کارکنان مایوس ہوں گے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ کوئی اٹک کے مقام پہ یا آپ اعلان کر دیں جی اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، وہاں پلان دیا جائے گا، وہاں لائحہ طے کیا جائے گا۔ سو یہ ساری سچویشن ہے، یہ ساری صورتحال ہے۔ باقی ابھی ڈیالہ جا رہے ہیں، یہ پلان جو ہے عمران خان کو بتایا جائے گا، عمران خان اس پہ کیا جواب دیتے ہیں، عمران خان کا اس پہ کیا ریئیکشن آتا ہے، عمران خان کا اس کو اپروو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا نیکسٹ فردر ان کے پاس کیا پلاننگ ہے، یہ ڈسکس ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈیالہ میں۔ بہت شکریہ۔